الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مصوی پروگرام خدا کی طرف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 24 رمضان المبارک ہے، 4 اپریل ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ مختلف عنوانات کے ساتھ مناسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے تاریخوں کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج ہماری جو موضوع سخن رہے گا وہ رہے گا جمعۃ الوداع، کیونکہ کل جمعۃ الوداع ہے، اور اس حوالے سے کیا کچھ روایات میں وارد ہوا، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جناب مولانا رومان رضوی صاحب۔ قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور خدمت سلام عرض کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب مولانا حماد حیدر زیدی صاحب نے کراچی پاکستان سے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی بھی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جميعا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو بالکل تھوڑی سی تبیدی گفتگو کے ذریعے سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، آپ کے علم میں ہے۔ تو رومان رضوی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے۔ جمعۃ الوداع ہے اور جناب زہرا صلوات اللہ کا ربط جو ہے وہ اس حوالے سے ہم اس پہ اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جمعۃ الوداع کو مکمل جو ہے وہ کھولا جائے، لیلۃ القدر کی راتیں چل رہی ہیں، ان کا اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات سے کیا جو ہے وہ رابطہ ہے، اس مقدس مہینے کی شب کی آج کی جو کیا فضیلت ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں رومان صاحب۔ آواز کم ہے آپ کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں سعادت عطا کی اور ماہ مبارک رمضان میں اپنی عبادت کی توفیق سے نوازا۔ محمد والے محمد علیہ السلام کی ہدایت کے ساتھ اپنی بندگی داریوں کو ہمارے خود میں رکھا، خاص طور سے اپنے وقت کے امام حضرت علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے کہ آج کا یہ پروگرام شب جمعہ میں ہو رہا ہے اور آج کی شب امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور کل کا دن روز جمعہ ہے جو سید شام ہے، مبارک رمضان کہا جاتا ہے، یہ ظہور ہے۔ تو ہم اور آپ اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ نے تو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کا کوئی بھی بدل نہیں ہوتا۔ خداوند کریم نے اپنی توحید کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اور علی بن ابی طالب اور ان کی آل پاک کی ولایت کے ساتھ جو ہمیں زیور وجود سے آراستہ کیا ہے، ہم اس کا کبھی بھی احسان، کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ روز جمعہ ہمارے یہاں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، روایتوں کی روشنی کروں گا کہ جس طریقے سے کوئی لمحہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی ساعت ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کوئی دن بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ دنوں میں بعض دنوں کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اس طریقے سے روز جمعہ سے متعلق بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ روز جمعہ سید الایام ہے، یہ سردار ہے، اور یہ دن مخصوص ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کون ہے؟ کہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ امام ہیں کہ جن صدقے میں آج پوری کائنات زیور وجود سے آراستہ ہے۔ ہم اور آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن رسالہ، کہ وہ امام کے جو اہل بیت نبوت ہیں، وہ کہ جو معدن رسالت ہے، وہ کہ جو اس وقت حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم المرسلین سے لے کر 11ویں امام تک سے بھی اللہ کے نمائندے، اللہ کے نبی جتنے تمام کی وراثت امام زمان علیہ السلام۔ روز جمعہ ہم تمام انتظار کرنے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے کو منتظر کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، تو روز جمعہ کہ جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی جانب سے ہمیں موصول ہونے والا ہے، تو آج کی شب ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ کل کا دن ہم کیسے گزاریں گے۔ کہ دن امام سے مخصوص ہے، وہ امام کہ جس کے لیے ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں این الطالب و بدم المقصود این انجم الظاہرہ، ہم اس امام کو دعائے ندبہ میں آواز دیتے ہیں این الحسن و این الحسین،
اس امام کو جب ہم پکارنے جا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس امام کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ وہ امام کہ جو اگر نہ ہو تو کائنات درہم برہم ہو جائے، وہ امام اگر کائنات میں اس کا سلسلہ نہ ہو تو ہم رزق سے محروم ہو جائیں۔ رزق فقط آب و دانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کائنات کا جو نظام شمسی آج جو سلسلہ چل رہا ہے، اگر امام کے وجود کو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی خدا درمیان سے ہٹا لے تو خود روایت کے جملے ہیں کہ یہ زمین و آسمان آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے۔ تو ہم اور آپ روز جمعہ کیا اہتمام کریں؟ تو روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک امام سے انتظار کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روز جمعہ کا اہتمام اس طریقے سے کرے کہ روز جمعہ کا آغاز جب ہو اور جب بستر سے اٹھے تو اس اعلان کے ساتھ اٹھے، اس اظہار کے ساتھ اٹھے کہ وہ اپنی غلامی کا اظہار کرے اور امام کی خدمت میں امام کے وجود بابرکت کی عظیم بارگاہ میں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان کہہ کر اپنی صبح کا آغاز کرے۔ اس طریقے سے طلوع فجر سے پہلے جو عبادتوں کو اللہ نے رکھا، نماز شب ہے، نماز فجر ہے، جب ہم مصلی عبادت پر جائیں اللہ کی بندگی کریں، اس کے بعد ہمیں دعائے عہد کی تلاوت کرنی چاہیے کہ جس کے متعلق خود کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا ناغہ نماز فجر کے بعد مسلسل 40 روز تک اگر دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار امام کے نافلوں میں ہوتا ہے۔ اگر امام کے ظہور کے وقت اگر اس کا انتقال بھی ہو جائے تو اللہ قبر سے اسے اٹھائے گا تاکہ وہ اپنے وقت امام کی نصرت ہو جائے۔ ہم اور آپ کون ہیں کہ جو اپنے وقت امام کی نصرت کی تمنا نہیں؟ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے پروگرامز میں ہم آخر میں یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا شمار امام کے ناصروں میں فرما۔ تو ہم آج غیبت کے دور میں امام کی نصرت کا اعلان کریں اور اس اعلان کے اوپر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ برقرار رکھیں۔ آیت اللہ امینی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو کتاب الغدیر رکھی ہے، امام زمانہ کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے کہ میں نے جو کتاب الغدیر جو 25 سے 30 سال لگے انہیں کتاب الغدیر تعلیف کرنے میں، تو کتاب عشیت کا افتخار ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تم امام زمانہ کو سمجھو، امام زمانہ کی اہمیت کو محسوس کرو۔ میں ہر اس شخص کو اپنی اس کتاب کی تعلیف میں، اپنی اس کتاب کی تحریر کے ثواب میں شامل کروں گا کہ جو ہر صلوات کے بعد وعجل فرجہم کہہ کر اپنے وقت امام کو یاد کرتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، معصوم بیان کرتے ہیں اگر روز جمعہ کوئی شخص نماز صبح یا نماز ظہر کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے ساتھ وعجل فرجہم کہتا ہے تو اس کا شمار امام زمانہ کے خیمے میں رہنے والے لوگوں کی طرح ہوگا، اور وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ زندگی۔ تو ہم اور آپ روز جمعہ کا اہتمام کریں، خاص طور سے ماہ مبارک رمضان کا جمعۃ الوداع ہے، کچھ جمعہ کے جو ودا کا جمعہ ہے کے بعد جو اب جمعہ آنے والا ہے وہ ماہ شوال کا جمعہ ہے، تو ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہیں۔ تو ہماری سب سے اہم، سب سے عظیم، سب سے بڑی دعا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے ہونی ہے، جس کے متعلق خود بقیت اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اکثر الدعا بتعجل الفرج فإن ذلك فرج۔ میں میرے چاہنے والوں میرے لیے کثرت سے ظہور کی دعا کرے، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے ہی آسانی ہے۔ آج تم بیمار ہو، ظہور کے بعد تمہیں صحت ملنے والی ہے۔ آج تم غریب ہو، ظہور کے بعد تمہیں توانگری حاصل ہونے والی ہے۔ آج تم پریشان حال ہو، میرے ظہور کے بعد اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، یعنی میرے ظہور میرا ہوگا، نور تمہارے وجود پر آنے والا ہے۔ تو ہم اور آپ روز جمعہ کے جو جمعۃ الوداع ہے ماہ مبارک رمضان کا، تو اجتماع کے ساتھ مل جل کے ایک جماعت کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں، اور اس جمعے کا ربط صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی بڑا گہرا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک دفعہ روز جمعہ شہزادی کونین اپنے بابا کی خدمت میں آئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی میں تمہیں ایک ایسی بات کیوں نہ بتاؤں کہ جس کا فائدہ زمین و آسمان اور دنیا کی تمام چیزوں۔ شہزادی نے پوچھا کہ بابا وہ کون سی چیز ہے، مجھے بیان کرو۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ جمعے کے دن اللہ نے ایک خاص وقت رکھا ہے اپنے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ شہزادی نے کہا کہ بابا وہ وقت کیا ہے؟ تو رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے عصر کے بعد
کہ جو مغرب سے متصل کا وقت ہوتا ہے، کہ جب سورج کے غروب کا آغاز ہونے لگتا ہے، اس وقت اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پہ جائے اور جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب سے دعا کو بلند کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کو پیش کرے، خداوند کریم شخص کی دعاؤں کو قبول۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے شہزادی کی زندگی کی یہ تاریخ دیکھی، شہزادی کی زندگی کا یہ روزمرہ کا کام تھا کہ جب بھی روز جمعہ آتا تھا تو شہزادی اس وقت عصر کے بعد مجھ سے کہتی تھی کہ جیسے ہی وہ وقت آئے کہ جب سورج غروب ہونے لگے تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے جمعۃ الوداع ہے۔ ہم تمام شیعان علی ابن ابی طالب اجتماع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کہیں اجتماع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں کہیں چلے جائیں۔ اب وقت عصر کے جو مغرب سے متصل جو وقت ہوتا ہے، میکسیمم لوگ اپنے گھر میں ہیں، وہ فیملی ممبرس کے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں دعائیں کریں، اپنے مومنین و مومنات، اپنے مرحومین کے لیے، اور اس کے بعد اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو میرے قائم کے ظہور کے لیے دعا کرتا، اس کے خانہ کعبہ کے ثواب کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، عباس حیدر زئی صاحب بہت خوبصورت طریقے سے مقدس شب کی آج کی فضیلت کے اوپر جناب رومان رضوی صاحب روشنی ڈال رہے تھے، اور ابھی ہم رومان صاحب کے پاس دوبارہ بھی واپس آئیں گے۔ انتظار پر جنہوں نے کہا کہ افضل ترین عبادتوں میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، انتظار کے معنی کیا ہے؟ امام زمانہ کے انتظار سے مراد کیا ہے؟ کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دھرے بیٹھے رہے یہ انتظار ہے، یا زمینہ سازی انتظار ہے، یا اپنے نفس کی اصلاح انتظار ہے؟ انتظار بمانے چی ہے کیا؟ بسم اللہ حماد صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ۔ آپ کی آواز مجھے ذرا سی جو ہے وہ منقطع ہو رہی تھی، میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی آپ کی آواز صاف آ رہی ہے، میری اگر آواز آ رہی ہے میں سوال کو دوبارہ دہرا دوں؟ جی سوال دہرائیے گا، کیا فرمایا آپ نے؟ جی میں نے کہا کہ انتظار کے اوپر بات ہوئی، اور انتظار فرج کو افضل ترین عبادتوں میں شمار کیا گیا، تو انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے کا نام ہے کیا؟ انتظار زمینہ سازی کا نام ہے کیا؟ انتظار اپنے نفس کی اصلاح کا نام ہے کیا؟ انتظار اپنے معاشرے کی اصلاح کا نام ہے کیا؟ انتظار معنی کیا ہے؟ انتظار ہے کیا چیز؟ انتظار سے مراد کیا ہے؟ انتظار امام زمانہ سے، اس کے اوپر روشنی ڈال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر روایات، کثیر تعداد میں روایت ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس زمانے میں، آخری زمانے میں، جو کہ فتنہ کا زمانہ ہے، جو کہ جو ہے وہ مشکلات اور مصائب و آلام کا زمانہ ہے، اس میں افضل اعمال امتی کہہ کے فرمایا گیا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ جو ہے وہ فرج کا انتظار، ظہور مولا کا انتظار ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اگرچہ رسول ختمی مرتبت نے انتظار، جبکہ اور عبادات بھی موجود ہیں اور اعمال بھی موجود ہیں، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے لیے سب سے افضل چیز جو ہے وہ انتظار کو قرار دیا گیا۔ آپ نے جو سوال عرض کیا کہ آیا انتظار جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کا نام ہے، اصلاح نفس کا نام ہے، یا جو ہے وہ زمینہ سازی کا نام ہے، یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے کا نام ہے؟ دیکھیں اتنا تو اگر ہم ماسبق تاریخ میں تاریخ کے اوراق کو کھنگالیں گے تو ہمیں آئمہ کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور جو ہے وہ ان کے جس ادوار میں ہر امام آیا اور اس ادوار کے افراد و عوام، تو آپ دیکھیں کہ جس کمی کس چیز کی تھی، کمی نمازوں کی نہیں تھی۔ نمازیں پڑھنے والے دشمن بھی پڑھنے والے ہیں اور مسلمان بھی پڑھنے والے ہیں۔ روزوں کی کمی نہیں تھی، جو ہے وہ عبادات، حج اور ان چیزوں کی کمی، صوم و صلات کی کمی نہیں تھی۔ یعنی فروعات کی کمی ہمیں 1400 سالوں میں نہیں ملتی ہے تو ہمیں ایک چیز کی کمی ملتی ہے، وہ ہے اطاعت خالصتاً، کہ اصحاب امام یا معاشرہ یا لوگ خالصتاً امام کی مطیع اور فرما بردار نہیں ہیں، یعنی امام کے ایک حرف پر اپنی جان و مال نہیں لٹوا سکتے۔ اسی قلت انصار نے امام حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑا، اسی قلت انصار نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ کہیے کہ 25 سال خاموش رکھا۔ بہت سارے عوامل ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ سبب یہی ہے۔ اسی لیے رسول خدا چونکہ جانتے تھے کہ آگے آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، اور تو کہہ کر وصیت فرما کر گئے تھے کہ جو ہے وہ تلوار نہ اٹھائیے گا۔ یعنی یہی قلت انصار جو ہے آپ دیکھیے ہر امام کے ساتھ رہا،
یعنی چھٹے امام، پانچویں امام کے دور میں، ساتویں امام قید میں رہے. تو مشکل ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا، پوری مسلمان امت مسلمہ پڑھ ہی رہی ہے. مشکل امام زمانے سے اگر مرتبط کر کے بات کو دیکھا جائے، وقت کے امام تو ہر زمانے میں، اور صرف آپ یعنی اماموں کی بات نہ بھی کریں، ابتدائی کائنات سے اگر دیکھیں تو جناب آدم سے لے کر ختمی مرتبت حضرت رسول ختمی مرتبت تک، اور جتنی حجتیں پروردگار عالم نے بھیجی، سب میں ایک ہی چیز جو ہے وہ مشکل، سب سے جو ہے وہ بنیادی مشکل رہی کہ لوگ مطیع نہیں تھے، اور جو مخالف لوگ تھے وہ سر اٹھا رہے تھے. تو چونکہ قلت انصار رہی ہے، اس لیے ہر نبی نے زخم کھائے، ہر نبی نے جو ہے مشکلات اٹھائیں، صعوبتیں اٹھائیں. سب یعنی پوری ابتدائے کائنات سے لے کے آج تک جو بنیادی مشکل ہے حجت خدا کے ساتھ، جو حجت خدا کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے سب سے جو ہے وہ بنیادی مسئلہ وہ یہ ہے کہ انصار کی قلت، اور مخلص انصار نہیں ہے، مخلص چاہنے والے نہیں ہیں. آپ نے جو عرض کیا کہ آیا انتظار سے مراد کیا ہے، تو انتظار سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو امام زمانہ کے جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ ہم، اب چونکہ ہیں تو ہم بھی غیر معصوم، لیکن کوشش کی جائے کہ امام زمانہ کے جو ہے وہ مطیع و فرمانبردار بنا سکے اپنے آپ کو. دیکھیں انتظار کے اندر دو خصوصیات ہیں، اور یہ بڑی لطیف جو ہے وہ بات ہے، میں جو ہے وہ آپ کو ہدیہ کروں کہ جب عرض کیا کہ انتظار کا معنی جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنا کیا انتظار ہے. انتظار میں دو خصوصیتیں ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انتظار انسان اسی کا کرتا ہے جس کے آنے کا یقین ہوتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انسان جس کا انتظار کر رہا ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا محترم ناظرین کے لیے، کہ انسان جس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آلٹرنیٹ ہیں، جتنے بھی آپشنز ہیں، سب کو جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں مانتا، کہ سب کا انکاری ہے. میں اس کی بہت سامنے کی مثال اور بہت جو ہے وہ بالکل تقریب ذہنی کے لیے مثال ہدیہ کروں کہ آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر گئے اور آپ نے ایک ٹکٹ بک کی تھی فلائٹ کے لیے، لیکن آپ جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو پتہ چلا آپ کی فلائٹ جو ہے 5 گھنٹے ڈیلے ہے، اور آپ انتظار کر رہے ہیں 5 گھنٹے اس فلائٹ کے لیے. اب انتظار، میں نے عرض کیا دو خصوصیت ہیں انتظار کے اندر. تو اسی آپ کا ایئرپورٹ پر جانا ٹکٹ خرید کر، اور پتہ چلا کہ جو ہے وہ عملے نے بتایا کہ جو ہے وہ آپ کی فلائٹ 5 گھنٹے جو ہے ڈیلے ہے، تو آپ 5 گھنٹے آپ کا انتظار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ 5 گھنٹے بعد جو ہے وہ رن وے پر جہاز لگ جائے گا اور میں سوار ہو جاؤں گا. آواز آ رہی میری آپ کو؟ صحیح، بالکل. بسم اللہ بسم اللہ. جی، یعنی آپ کو یقین ہے کہ 5 گھنٹے بعد رن وے پر جہاز آ جائے گا. تو یہ ایک خصوصیت کہ جس کا یقین ہوتا ہے انسان اسی کا انتظار کرتا ہے. تو پہلی چیز انتظار کرے گا ہی وہ، یعنی اب دیکھیں اس حدیث سے اگر ہم جو ہے وہ استدلال فرمائیں، اور علماء نے استدلال فرمایا کہ اس میری امت کے اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ انتظار ہے. تو اس کا مطلب جب سب سے افضل عمل انتظار ہوگا تو اس کا مطلب سب سے افضل افراد منتظرین ہوں گے امام زمانہ کے. چونکہ منتظرین ہوں گے تو دیکھیے یقین کتنا شامل ہے اس چیز کے اندر، اور وہی مرتبط ہے اطاعت اور قلت اور جو ہے وہ خلوص کے ساتھ، جو حجت خدا کے ساتھ ہر انسان کا بندھا ہوا ہے. تو چونکہ آپ کو یقین تھا کہ 5 گھنٹے بعد میری فلائٹ جو ہے وہ آن بورڈ ہو جائے گی، تو آپ اس لیے انتظار کر رہے ہیں. اگر یقین نہ ہوتا، ذرا سا بھی تردد ہوتا، تو آپ یا تو چھانبین کرے گا انسان، یا جو ہے وہ دوسری کسی جگہ کوئی اور آپشن ڈھونڈے گا. پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت یہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ انتظار کرنے والے کا مقصد، مطلب یہ ہے انتظار کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ وہ انتظار کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ ہر جتنے بھی آپشنز ہیں دیگر اس شخص اس چیز کے علاوہ، ان سب کو جو ہے وہ ڈکلائن کرتا ہے، ان سب کو جو ہے وہ یہ کہیے کہ جو ہے وہ مانتا نہیں، انکاری ہے. گویا آپ یہ اسی مثال کو اگر میں اسی مثال کو اس دوسری نسبت سے دیکھیں کہ آپ اس فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں بالفرض ایئرپورٹ پر جو 5 گھنٹے ڈیلے ہے، آپ کے پاس اور بھی آپشنز تھے، اور بھی دوسری لوگ جو ہے وہ نجی کمپنیز کی فلائٹ تھیں، لیکن آپ نے سب کا انکار کیا. آپ چاہتے تو اس 5 گھنٹے میں 1 گھنٹے بعد کوئی فلائٹ جا رہی ہوتی، آپ اس کے اندر پرواز کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاتے. نہیں، آپ کا انتظار کرنا بتاتا ہے کہ جو ہے وہ آپ اسی جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور دیگر آپشن سے راضی نہیں ہے. تو امام زمانہ کا انتظار کرنے والا کہ انتظار کرنے سے کیا مراد ہے؟ پہلی چیز تو اطاعت اور اپنے آپ کو تقوی الہی سے مزین رکھنا، کوشش کرنا کہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ آل محمد کے اعتبار پر جو ہے وہ آراستہ کر سکیں. اور دوسرا سب سے قیمتی مرحلہ یہ ہے کہ آپ
इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब एक तो यकीन है कि वो आएगा, चूंकि सच्चे के सच्चे ने फरमाया। दूसरी सबसे कीमती चीज इंतजार के अंदर खुसूसियत ये है कि चूंकि आप मुंतज़िर हैं इमाम ज़माना के, इसका मतलब आप इमाम ज़माना की हुकूमत के अलावा दीगर जितने भी ऑप्शंस हैं, हो चुके होंगे या होने वाले हैं, सबको आप इनकार करते हैं और आप इस बात का यकीन रखते हैं कि मैं किसी से राजी नहीं हूं सिवाय इमाम ज़माना की हुकूमत कर, इमाम ज़माना की। सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर आप, क्योंकि बदी सी बात है, अगर आप राजी होते तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? कि वो आके क्या नया देंगे जो आपको अगर पहले से मिल गया है? अगर किसी को मिल गया है, तो अगर पहले से मिल चुका है तो फिर उसको फिर इंतजार करने की जरूरत नहीं है जनाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंतजार के माने जो है वो क्या है और इंतजार इमाम ज़माना से मुराद क्या है, जनाब हमाद हैदर ज़ैदी साहब इसकी रोशनी डाले। तो रोमान रिजवी साहब आपकी तरफ दोबारा चलेंगे, और जिस तरह से इमाम ज़माना के ऊपर बात हुई, तो क्या इमाम से जो लोग गाफिल हैं, क्या वो उनको तनहा नहीं कर रहे? क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद हम ऐसे लोगों की देखते हैं इस वक्त माशरे में, जो सिर्फ पैसे के पीछे, हाय पैसा जो है वो लगा हुआ है, उसी पैसे के पीछे है, उनका खुदा पैसा ही है। वो जबान से तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से तो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, जबान से तो कहते हैं अली वलीउल्लाह, मगर ना अली उनके इमाम है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके रसूल हैं, ना खुदा उनका रब है, उनका रब पैसा है। वो पैसे के पीछे उनकी राल बह रही है। तो क्या एक इस तरह की जो एक बहुत बड़ी जमीयत है, अगर उनकी इस्लाह ना हुई तो ये इमाम की तनाई में इजाफा करेंगे या उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? इस पर रोशनी डालना है। यकीनन दौर हाजिर से जिस और आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सदा हमाद आपने भी जिस तरह किया कि ये पुरफितन दौर है, फितनों का दौर है, लम्हा लम्हा फितना हमारा इस्तकबाल कर रहा है। अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, मेरा बाजार हमें वेलकम कर रहा है। तो इस फितने के दौर में कि जो आज हम के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि बारगाह में हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसे रहबरों से मुतमस्सिक रखा है कि जिन्होंने सदियों पहले आज के दौर की अक्कासी कर दी थी। आज के दौर की जो तस्वीर है, आज के दौर का जो मंजर है, उसकी मंजर कशी अमीर मोमिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले की। इमाम हसन ने पहले बताया, इमाम हुसैन ने पहले बताया, यानी ये साहिब ज़मान ने आने वाले ज़माने के हालात से हमें पहले आगाह कर दिया। यही वजह है कि हम नहजुल बलागा खोल के पढ़ें, उसकी तहरीरों में अपनी तकदीरों को ढूंढें कि जिसकी तहरीर में हमारी तकदीर इस तरीके से पहुंचता है कि अगर उस तहरीर से हम गामजन हो जाए, अगर उस तहरीर को हम सबक समझ कर पढ़ें, उस पर अमल करें और दूसरों तक उन पैगामात को पहुंचाएं, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम किस पैसे की तरफ जा रहे हैं, किस नोट की तरफ जा रहे हैं, किस स्टेटस की तरफ जा रहे हैं, किस बिल्डिंग से कहाँ हैं, किधर हमें जाना था और हम किस रास्ते की तरफ चल पड़े हैं। जबकि हम अगर इस बात को आज यकीन के साथ मान लें कि हमारे पास अली की विलायत है, हमारे पास इमाम हसन की विलायत है, हमारे पास इमाम हुसैन सैयद शुहदा के जिनकी शहादत ने आज दुनिया में तो ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया है कि पहले मजलूम दब के रहते थे, आज जालिम डर के रह रहा है। कि इमाम की शहादत ने एक इनकलाब पैदा किया। हम अगर इस बात को महसूस कर ले जाएं कि हमारे दिल में मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का इल्म जो है आज मौजे मारना चाहिए और हम उनके इल्म से करीब हों। हमें इमाम सादिक की सदाकत से अपने आप को करीब करना चाहिए। हमारे पास ऐसे ऐसे इमाम है कि जिन इमामों की अगर हम तारीख ज़िंदगी पढ़ के उस पर अमल करने लगे तो जन्नत के करीब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जन्नत हमारे करीब आने की ख्वाहिश रखेगी। तो आज हम किस इमाम से गाफिल हैं? किसके लिए? दौलत के लिए, स्टेटस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, दुनिया के जाहो मनसब के लिए। जबकि ये तमाम की तमाम सब चीज़ें इमाम का सदका है, इमाम के मरहून मिन्नत हैं। हम और आप किस इमाम का सदका नहीं चाह रहे, बल्कि कुफ्फार और मुशरिकीन, रिवायत की रोशनी में मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि इमाम के सदक़े में आज कुफ्फार और मुशरिकीन के जो तौहीद को भी नहीं मानते, लेकिन इमाम के वजूद मुक़द्दस का सदका है कि आज कुफ्फार और मुशरिकीन भी आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें भी अल्लाह सांसों की नेमत अता कर रहा है। तो हम तो इमाम के चाहने वाले हैं। एक वाक़या याद आया कि मस्जिद कूफा में मौला अली खुतबा दे रहे थे और इमाम ने कहा कि जिसे जो मांगना है, आज जिसकी जो ख्वाहिश है, जो हाजत है, मुझसे बयान कर। तो हर इंसान ने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक अली इब्न अबी तालिब से कुछ मांगा। एक शख्स के जो मस्जिद के कोने में बैठा हुआ था, वो अली के चेहरे को इस तरीके से देख रहा था कि जैसे रसूल की ज़बान से ये जुमला निकल रहा हो, नज़्र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ निगाह करना इबादत है।
تو وہ علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, اللہ کی عبادت کر رہا تھا. سب کچھ نہ کچھ مانگ رہے تھے, اس نے کچھ نہیں مانگا. تو لوگوں نے آخر میں اصرار کیا کہ آج علی کہہ رہے ہیں کچھ مانگ لو, تو کچھ تو نہیں مانگتا. سب اصرار کرتے رہے, وہ انکار کرتا رہا. آخر میں سب نے کہا یا علی آپ ہی کچھ کہہ دے کہ یہ کچھ مانگ لے, شاید یہ شرما رہا ہے. تو مولا نے کہا کہ اگر کچھ تجھے حاجت ہے, کچھ مانگنا ہے مانگ لے. سبھی مجلس سے لوگوں کی یہی خواہش ہے. تو اس شخص نے کہا یا علی مانگے وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو, میرے پاس تو آپ کی ولایت کی شکل میں اللہ نے پوری کائنات عطا کر دی. تو عرفان کی ضرورت ہے, معرفت کی ضرورت ہے. اگر آج ہمارا یہ معرفت ہو جائے کہ ہمارے پاس امام زمانہ علیہ السلام جیسی عظیم نعمت الہی ہے کہ جس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے. زمین امام کے صدقے میں, آسمان امام کے صدقے, پوری کائنات امام کے صدقے میں ہے. یہ جو اسٹیٹس ہے, یہ جو ہمارا وجود, یہ ہمارا وقار, یہ ہماری شہرت, یہ ہماری سلطنت, یہ جہاں جہاں بھی ہم جا رہے ہیں یہ امام کے صدقے میں اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے. تو ہم امام سے غافل اگر رہ کر ہم چاہیں کہ دنیا ہمیں مل جائے, تو نہ دنیا ہمیں ملے گی, نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. امام جب ظہور فرمائیں گے, امام زمانہ علیہ السلام جب اپنے چہرے پر نور سے جب غیبت کے پردے کو ہٹائیں گے, تو ساری دنیا یہی کہے گی کہ آج کے دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو امام کا انکار کر رہے ہیں, وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے پر نور کو دیکھ کر, وہ لوگ کہ جو پہلے انکار کیا کرتے تھے, وہ امام زمانہ علیہ السلام کے جاؤ حشم کو دیکھ کر امام کی حیبت سے مروب ہو جائے. تو اس غیبت کے دور میں کہ جو ہم منتظر اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں, تو امام کا انتظار کس انداز میں کیا جائے؟ اس انداز میں ہم امام کا انتظار کریں. اپنے بچوں کی فکر ہمیں ہے, لیکن ہمیں اپنے وقت کے امام کی کوئی فکر نہیں. ہمیں اپنے وجود کی فکر ہے, لیکن امام کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں. ہمیں امام کے بارے میں خبر رکھنا ہے. کیا خبر رکھنا ہے؟ کہ امام نے ہم سے کیا مطالبہ کیا, امام نے اپنی حدیثوں کے ذریعے ہماری کیا رہنمائی کی, امام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں کس راستے کا مسافر بنایا. تو ان تاریخوں کو پڑھیں ہم کہ جو امام سے منسوب تاریخ ہے. ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا دیا ہوا گفٹ اگرچہ وہ کاغذی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ خطی کیوں نہ ہو کہ جس میں تحریریں لکھی ہوتی ہیں, تو اسے ہم فائل میں سجا کے رکھتے ہیں اور برسوں تک اسے رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں, جسے ہم چاہتے ہیں, یہ اس کا خط ہے, تو یہ اس کی تحریر ہے. تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے قدر کی حیثیت رکھتی ہے. تو امام کی تعلیمات, امام کی حدیث امام سے منسوب ہے, تو ہمیں تو اس سے اتنی محبت کرنی چاہیے کہ یہ تو ہمارے وقت کے امام کا دیا ہوا تحفہ ہے. اسے تو اپنے کلیجے سے لگانا چاہیے, اسے تو اپنی آنکھوں سے لگانا چاہیے. اور کیوں نہ اس لیے کہ امام صادق کا بیان ہے کہ ہم آل محمد کی حدیثوں کو اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہے, اس کے ایمان کو اللہ جلا بخشے گا. تو اگر اس غیبت کے دور میں امام سے اگر ہم غافل ہو جائیں, تو اصل میں امام سے ہم غافل نہیں ہیں, بلکہ خود اپنے وجود سے ہم غافل. اور افا بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی وقت کے امام سے غافل ہو جائے اور اپنے دین پر ثابت قدم نہ رہے, بلکہ وہ دنیا کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے, تو وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا, بلکہ جسے استہزاء بالنفس کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنے نفس سے غافل ہیں, اپنے آپ سے غافل ہیں. جبکہ مولا کائنات بیان کرتے ہیں من عرف النفس فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم اپنے وقت کے امام سے غافل رہ کر کوئی بھی کامیابی, کوئی بھی وکٹری حاصل نہیں کرتے. اگر ہم کسی بھی شعبے اور کسی ڈپارٹمنٹ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, میں اس ایک جملے میں اپنے دیکھنے اور سننے والے سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ میرے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے, اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے, اگر کوئی بی ٹیک کا اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے, اگر کوئی دینی مدرسے کا طالب علم دیکھ رہا ہے, اگر کوئی بزنس مین دیکھ رہا ہے, تو اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو اپنے رشتے کو امام زمانہ علیہ السلام سے کرنا ہو. آج وہ لوگ جو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت, امام کا وجود, امام کی ولادت کے جس سے لوگ انکار کیا کرتے تھے, آج آن دا اسکرین لوگ ٹاک شو پہ امام زمانہ علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. یعنی اغیار دھیرے دھیرے امام زمانہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم صرف اور صرف 15 شعبان میں امام زمانہ کو مخصوص اور امام زمانہ کو محدود کر رہے ہیں. آج کی شب جمعہ ہے کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال امام کے محضر میں پیش کیے جاتے ہیں.
کل روزے جمعہ ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے. تو جس طریقے سے اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب بہت مصروف ہیں، بہت زیادہ بیزی ہیں، ہمارے پاس وقت اپنی فیملی کے لیے نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑے بے وقوف اور احمق آپ ہیں. آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ آپ کس زندگی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی زندگی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ جب آپ اپنے فیملی سے کٹ جا رہے ہیں، اپنی سوسائٹی سے کٹ جا رہے ہیں، تو پھر آپ زندہ کس لیے؟ اور یہ تمام زندگی امام زمانہ علیہ السلام کا سکتا ہے. تو وہ زندگی کے جو امام سے ہمیں قریب کرنا چاہیے، اگر اس وقت کے امام سے ہم قریب نہیں ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا. صحیفہ سجادیہ میں سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ یا اللہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ. اگر تو نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا تو یا اللہ پھر ہمارا مددگار اور ناصر کون؟ اس غیبت کے دور میں اگر کامل بننا ہے تو غفلت کا پردہ ہٹائیں، اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام سے قریب کریں. میں آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جسے کتاب صحیفہ مہدیہ میں بیان کیا گیا کہ عالم مکاشفہ میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. علماء خود میں سے ایک عالم تھے کہ جو بیان کرتے ہیں کہ میں نے عالم مکاشفہ میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، اور امام مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مہدی اپنے ہی زمانے میں مظلوم. ہمیں حسین کے جو مظلوم کائنات، وہ کہ جو غریب زہرا ہے، وہ امام بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مہدی اپنے ہی زمانے میں مظلوم ہے. جتنا ممکن ہو سکے اس کے بارے میں گفتگو، جتنا ممکن ہو سبحان سکے اس اللہ. کے بارے میں بات کرو، اس کے سلسلے میں جتنا ممکن ہو لکھو، جتنا ممکن ہو اس کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ تذکرہ اس کا ہوگا، ذکر ہم تمام معصومین علیہ السلام کا. امام حسین نے اس عالم دین کے عالم مکاشفہ میں. پھر امام بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے، لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو. ہماری قوم جانتی ہے امام زمانہ کو. ہم آن دا اسکرین آ کے، ہم یوٹیوب کے ذریعے، ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ہم ٹاک شو کے ذریعے دنیا والوں کو بتائیں کہ آخری امام آنے والا ہے کہ جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں. کوالٹیز کیا دنیا والوں کو امام زمانہ علیہ السلام سے قریب کریں کہ یہی وہ خوشبو ہے کہ جو کائنات کو مؤثر کرے گی، اور یہی وہ امام ہے کہ جو کائنات کو ظلم و جور کے زنجیر سے آزاد کرے گا، کہ جس کے متعلق تو قرآن مجید میں اللہ نے بارہا یہ اعلان کیا ہے کہ وہ امام کہ جس کے بارے میں تمہیں خبر دے رہا ہوں. اور ہر انسان کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا، یعنی قیامت کے دن ہر انسان اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بے شک، بے شک. ایسے یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری و ساری ہے، اور لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے رومان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. تیزی سے حماد صاحب کی طرف چلتے ہیں. جناب حماد حیدر علی صاحب، آپ نے انتظار فرج کے اوپر روشنی ڈالی، اور چونکہ لیلۃ القدر بھی چل رہی ہے، بڑی راتیں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ عبادت کی راتیں ہیں. اس کے اندر لوگ جو ہے وہ بہت عبادت سر انجام دیتے ہیں. لیلۃ القدر کا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ سے ربط بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر، پہلے تو یہ دیکھیں کہ لیلۃ القدر میں کے بارے میں خود قرآن کریم کے اندر جو فرمایا گیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، جان نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے، ادراک سے جو ہے وہ نکلا ہے. قرآن نے، اللہ نے اس لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کو یعنی اتنا بلندتر اور اتنا افضل فرمایا ہے، اور اتنی افضلیت پر رکھا ہے کہ اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور پھر روایات کے اندر ہمیں یہ آسانی اور بکثرت ملتا ہے، جس کو محترم ناظرین مختلف علماء اور خطباء سے ممبروں سے اور دیگر جو ہے وہ حوالوں سے یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ جو ہے وہ جناب زہرا صادق آل محمد علیہ السلام کی جو ہے وہ حدیث ہمیں ملتی ہے. جناب سیدہ کے حوالے سے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ لیلۃ القدر ہیں. لیلۃ القدر ہیں یعنی کیا مطلب؟ یعنی لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے؟ یعنی
जनाब सैयदा की ज़ात गिरामी है। तो गोया जिस तरह इंसान कुरान के अंदर फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है, उसी तरह गोया चूंकि लैलतुल क़द्र फातिमा है, यानी लैलतुल क़द्र फातिमा है, तो गोया इंसान कभी जनाब सैयदा की उन्हें हकीकत यानी हकीकी मार्फत तक पहुंच नहीं सकता। इस तरीके से इंसान लैलतुल क़द्र की जो है वो जान नहीं सकता कि लैलतुल क़द्र क्या है। और चूंकि लैलतुल क़द्र का सिलसिला है, तो इस रात को अफजलियत और जो इसका मर्तबा और उसका जो है वो वक़ार है, वो इसलिए है कि इस लैलतुल क़द्र के लिए जो है वो परवरदिगार आलम ने फरमाया व तनज़्ज़लुल मलाइकते रूह, के इसके अंदर हमने मलाइका और रूह नाजिल की है। तो मलाइका तो दीगर रातों में दिनों में आते रहे, लेकिन रूह जो है ये रिवायात में आया का ये इसी रात नाजिल हुई, और इसी रात हमने जो है वो एक रिवायत के बकौल इसी रात हमने कुरान मुबीन को नाजिल फरमाया। तो देखिए जनाब सैयदा के बारे में, एक दुख्तर रसूल के बारे में ये फजीलत यानी काफ़ी है और शाफी है हर मुसलमान के लिए, हर जो है वो खत्म रसालत के मानने वाले के लिए, कि जो भी कलमा पढ़ने वाला है रसूल का, जो भी नमाजी परहेजगार है, रोज़ेदार है और जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, कि जनाब सैयदा दुख्तर रसूल नबी की बेटी के लिए ये फरमाया कि जो है वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात के अक़दस जो है वो लैलतुल क़द्र की मानंद है, यानी लैलतुल क़द्र फातिमा मुराद है। इसकी तावील ये है कि जनाब सैयदा है। तो और 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अक़दस और फरमान मुताहर है कि नहनु हुज्जतुल्लाहि अलल इबाद, हम अल्लाह की हुज्जत हैं उसके बंदों पर, व जद्दतुना फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हुज्जतुन अलैना, कि हम यानी कौन फरमा रहा है, ये जो है वो हुज्जत खुदा इमाम हसन अस्करी फरमा रहे हैं कि हम बंदों पर अल्लाह की हुज्जत हैं, लेकिन जनाब सैयदा खुद हम पर हुज्जत है। यानी फातिमा कैसे कहते हैं कि जो पूरी खिलकत पर हुज्जत हो, और जिन पर वो ऐसे लोगों पर जो हुज्जत बने कि जो तमाम आलम पर हुज्जत हो, तो ऐसे लोगों पर जो हुज्जत बने उसे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। और ये वो शख्सियत है कि जिनकी हकीकत से कोई पर्दा नहीं उठा सकता, इनकी हकीकत तक कोई नहीं पहुंच सकता। और इसी के जब चूंकि बयान जारी और बात चल रही है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, तो इसी पर एक बेहतरीन हदीस कुदसी अक्सर हमारे ज़हनों से गुजरती है और आम्मा ने भी इसको नकल किया। तो इस चीज को जो है वो नकल फरमाया, कहा कि क्या फरमाया कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस कुदसी है कि अगर ए नबी अगर तुम ना होते मैं अफलाक को खल्क ना करता। लेकिन इस आगे मुकम्मल हदीस हमारे यहाँ ये मौजूद है। मुसलमान इतना यहाँ तक सुनते हैं लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, लेकिन आगे फरमाया कि लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, अगर अली ना होते मैं तुम्हें खल्क ना करता। और फिर उसके बाद हदीस आगे बढ़ी, फरमाया ये जनाब सैयदा की फजीलत है, फरमाया लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ना होती तो ऐ मोहम्मद ना तुम खल्क होते ना अली तुम खल्क होते। लेकिन मैं अब चूंकि ये प्रोग्राम मोहतरम नाज़रीन सुन रहे हैं जिसमें अहले सुन्नत भी हैं, अहले शिया भी, शिया हज़रात भी हैं, अहले तशय्युअ भी हैं, तो लेकिन आप देखें हमारे यहाँ मुसल्लम अकीदा क्या है ना, हमारे मुसल्लम अकीदा क्या ये है कि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, अल्लाह के बाद रसूल से बढ़कर कोई नहीं है, और रसूल के बाद जो है वो आइम्मा ताइरीन सलामुल्लाह अलैहि अली इब्न अबी तालिब अबुल आइम्मा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। लेकिन ये हदीस बिल्कुल ही जो है वो इस तरतीब को पलट रही है। क्या पलट रही है? आपके सामने अल्लाह कह रहा है रसूल मैं अफलाक ना बनाता, दुनिया बनी तुम्हारी वजह से, अली जो है वो तुम बने हो अली की वजह से, आसान लफ्जों में अगर इसको सलीस कर दिया जाए, और तुम दोनों यानी तुम दोनों परवरदिगार हदीस कुदसी में कह रहा है कि रसूलुल्लाह और अली को खल्की किया है, इसलिए फातिमा की वजह से। तो चूंकि हमारे यहाँ तरतीब और मुसल्लमात इस्लाम ये हैं कि रसूल खुदा से अफजल कोई नहीं है, ना जनाब सैयदा अफजल है, ना जो है वो इमाम अली इब्न अबी तालिब अफजल है रसूल खत्मी मर्तबा से। तो फिर इस हदीस का जो है वो इसके मुराद माना इसके क्या होंगे? तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो और बहुत ही लतीफ ताबीरात और ताबीलात जो है वो उलमा किराम ने की, और इसके बारे में फरमाया कि यहाँ पर वजूद यानी होने से मुराद जो है वो वजूद से मुराद वजूद ज़मानी लिया जाएगा। यानी जो फरमा रहा है परवरदिगार लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, तो गोया कहना ये चाह रहा है ए मोहम्मद अगर तुम्हारा जमाना ना होता तो मैं इस कायनात को खल्क ना करता। यानी जो होने की शर्त है वो वजूद की बात नहीं हो रही, वो जमाने की बात हो रही है। इसको इस तरह लिया जाए कि रसूल खुदा अगर जमाना ना हो तो अफलाक खल्क ना हो। अफलाक खल्क क्यों हुए?
اس لیے کہ جو ہے وہ اس پورے نظام ہدایت کو جو ہے وہ جاری کیا جا سکے، انبیاء ماسبق کو بھیجا جا سکے، آدم سے لے کے جو ہے وہ آخری پیغمبر اسلام سے قبل جناب عیسیٰ تک نبیوں کے سلسلے کو جاری رکھا جا سکے۔ تو یہ سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، بے جا و عبث ہو جائے گا اگر رسول ختمی مرتبت کو اس ٹینیور کو نکال دے، اس ڈیوریشن کو نکال دیں جو عرب کے خطے حجاز کی سرزمین پر موجود تھا۔ اگر اٹھا لیا جائے، فرض کریں، سپوز کریں کہ اگر اس انبیاؤں کی ہدایت کے سلسلے میں سے رسول ختمی مرتبت کا سلسلہ اور ان کا جو پورا ڈیوریشن ہے اس کو ہم مائنس کر دیں، تو نہ کسی نبی کی جو ہے رسالت اور کسی ان کی زحمات کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تو گویا یہ معنی ہے، اب چونکہ جب نبی کا فائدہ نہیں رہے گا تو پھر کائنات عبث ہو جائے گی، جب کائنات عبث ہو جائے گی تو افلاک عبث ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اور اسی طرح کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو لما خلقت کا ہے محمد میں تمہیں نہ بناتا۔ اس کا گویا مطلب یہ ہے کہ رسول ختمی مرتبت کی تبلیغ اور رسول ختمی مرتبت کی جو یہ پورا جو ہے وہ پورا ڈیوریشن ہے یاز کی سرزمین پر، اس نے کس چیز کو سپورٹ کیا؟ اس نے پوری کائنات اور سلسلہ نبوت اور سلسلہ ہدایت کو سپورٹ کیا۔ یہ نہ ہو تو نبوت کا سلسلہ نہ ہو۔ تو گویا یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے مراد معنی یہ ہے، حدیث یہ ہے، مراد حدیث یہ ہے کہ اگر علی کا زمانہ نہ ہو اے محمد تو تمہارے سلسلے کا، تمہاری زحمات کا، تمہارے جو ہے وہ ان خدمتوں کا، ان یہ خدمتیں عبث ہو جائیں گی۔ کیوں عبث ہو جائیں گی؟ کیونکہ جو ہے وہ تمہارے جانے کے بعد کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان، کہ پھر فرمایا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی میں کسی، نہ علی کا کوئی فائدہ ہے، یعنی نہ علی ہوتے نہ محمد ہوتے۔ تو گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس علی ابن ابی طالب کے زمانے نے، یعنی علی امام علی کا جو ڈیوریشن ہے اس کائنات کے اندر، اس نے سپورٹ کیا ہے رسول خدا کے جو ہے وہ اس ڈیوریشن کو، اور رسول خدا نے پورے سلسلہ ہدایت کو اپنے جو ہے وہ کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے، جو ہے وہ اس سلسلہ ہدایت کو اور بار رسالت نے جو ہے وہ سنبھال رکھا ہے، رسالت نے اس کا بار اٹھا رکھا ہے۔ تو چونکہ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو نہ امام علی بھی یعنی جو ہے وہ یہ کہیے باطل کے سامنے اور باطل کے جو ہے وہ باطل کے جو ہے وہ کثرت کے سبب دھندلے ہو جاتے۔ علی چونکہ حق ہے، حق دھندلا ہو جاتا، اور جب علی دھندلے ہو جاتے رسول کی رسالت جو ہے وہ، چونکہ علی ابن ابی طالب کی جو ہے وہ اس حمایت اور اس جو ہے وہ نصرت پر ٹکی ہوئی۔ تو آپ دیکھیں اگر جناب یہ سلسلہ آ کر رکتا ہے جناب سیدہ پر، اسی لیے فرمایا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو دونوں یعنی علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کے وجود کا، یعنی دونوں کے بیسیکلی دونوں کے جو ہے ڈیوریشن کا، دونوں کی زحمات کا خدمات گویا کے عبث ہو جائیں گی، گویا کے اگر جناب زہرا نہ ہو۔ کیونکہ سیدہ وہ شخصیت ہے کہ جس طریقے سے علی ابن ابی طالب نے رسول خدا کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ یہ کہیے رسول خدا اپائنٹ کر کے گئے تھے، غدیر میں بنا کر گئے تھے، اور ہدایت کا سلسلہ علی کے حوالے امت کی لگام جو علی کو دے کر گئے تھے، لیکن امت نے سرکشی اختیار کی، علی کو جو ہے جھٹلایا۔ تو جو علی کو سچا ثابت کر دے اسے سیدہ سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، جو علی کے حق کے لیے کھڑی ہو جائے، علی کی صداقت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات۔ ماہ رمضان، رومان رضوی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے۔ ماہ مبارک رمضان اختتام کی طرف رواں دواں ہے، چند ایام ہمارے پاس بچے ہیں، اس کی مخصوص گھڑیاں، اس کے لحظات ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ ہم سب کی اپنے امام کے متعلق کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ وہ زمانے کا امام ہے، شب و روز تو خدا کی جانب سے ہمارے درمیان ابھی ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان شب و روز سے مستفید ہیں، لمحے لمحے سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہ کریں۔ طریقے سے ہم مادی چیزوں کی نگہبانی کرتے ہیں، مادی چیزوں کی خریداری کرتے ہیں، چیز سے جو چند پیسوں میں ہم خرید لیں، لیکن یہ جو ایام ہیں، یہ جو روز ماہ مبارک رمضان کے اب ہمارے درمیان سے جانے والے ہیں، کہ اگر آج ہمارے درمیان سے اس کا فیض چلا جائے گا تو پھر آئندہ سال ہی اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ آج ماہ مبارک رمضان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی برکت اب اگلے سال ہمیں ملنے والی۔ یہ جو شب قدر کی تاریخ گزر گئی، تو اب یہ شب قدر کی تاریخ آئندہ سال والے شب قدر میں ہی ہمیں میسر ہوگی، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں۔
امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہم ان چند روز میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کے رہبر، اپنے وقت کے علی، اپنے وقت کے حسین کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں؟ یہ بات مسلم ہے کہ ہم پوری کائنات امام زمانہ کے محتاج، ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے محتاج۔ اس طریقے سے سورہ ابراہیم میں خداوند کریم نے بیان کیا کہ روئے زمین کے سارے لوگ بھی اگر کافر ہو جائیں تب بھی خداوند کریم سب سے بے نیاز ہے۔ شاید یہ ہے کہ پوری کائنات بھی اگر اللہ کا انکار کر لے، اختیار کر لے، تب بھی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اسی طریقے سے یہ پاک خاندان، یہ جو محمد والے محمد علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، جو عصمت ہے، اللہ کے یہ جو خاص بندے ہیں کہ جن کا اللہ نے اصطفیٰ کیا ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز۔ خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو الاثر کتاب میں، امام کی حدیث ہے کہ امام حسین بیان کرتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں لیکن امام حسین کسی کے محتاج نہیں۔ تو ہم اور آپ اس غیبت کے دور میں، اس ماہ مبارک کے رمضان کا جو کل جمعۃ الوداع آنے والا ہے، اس جمعۃ الوداع میں اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کا اگر سپاہی کہتے ہیں اور اگر یہ نشید پڑھتے ہیں، نحن جند لک فظہر ایھا الثانی عشر، اے 12ویں امام، اے ہمارے وقت کے امام، ہم سب آپ کے سپاہی ہیں۔ سپاہی وہ نہیں ہوتا کہ جو غفلت کی نیند سوتا ہے، سپاہی اسے نہیں کہتے کہ جو ہاتھ سے ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، سپاہی اسے کہتے ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے بڑا توانا ہوتا ہے، جو اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ دشمن کدھر سے حملہ کرے وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے تاکہ اگر دشمن جدھر سے بھی حملہ کرے ہم اس کے حملے کا دفاع کر سکیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو یہ دنیاوی سپاہیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں ظاہری شجاعت کے اوپر سارا دار و مدار ہے، لیکن ہم روحانی اعتبار سے اپنے وقت کے امام کے لیے اگر اپنے آپ کو سپاہی کہہ رہے ہیں تو اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں بہترین ذریعہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اپنی روح کو، اپنے وجود کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو پاک و پاکیزہ بنا سکیں۔ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اس طریقے سے آمادہ کریں کہ گویا ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امام زمانہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام ہر لمحہ ہم پر نگاہ رکھتے ہوئے، امام زمانہ علیہ السلام کی نظر سے ہم بچ کے نہیں جا سکتے۔ خود امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں، لمحے بھر کے لیے میں تم سے غافل نہیں ہوں، اگر میں تم سے نگاہ کرم ہٹا لوں تو یہ گردش زمانہ تمہیں مٹا کے رکھ دے، تم اس کائنات میں ختم ہو جاؤ گے اگر میری نگہداری، میری حفاظت میں تم نہ رہو۔ تو ہم اپنی ذمہ داری یہ سمجھے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے ہم اپنے آپ کو پیچھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اس طریقے سے آمادہ کرنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امام کو کن چیزوں کی خواہش ہے، امام کیا پسند کرتے ہیں اور کیا ناپسند کرتے ہیں۔ امام سچ کو پسند کرتے ہیں، سچ بولنا سیکھیں، جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، جھوٹ بولنا ترک کر دیں۔ امام چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے محبتوں کے ساتھ ملیں، ایک مومن دوسرے مومن کا خیال رکھے، ایک مومن دوسرے مومن کی مدد کرے، نصرت کرے۔ اگر ہم میں کوئی امام کا چاہنے والا کمزور ہے، اگر ہم میں کوئی امام کا چاہنے والا کسی اعتبار سے ضرورت مند ہے، تو چونکہ اس کے دل میں امام کی محبت ہے، ہم اس کی اس محبت کی قدر کرتے ہوئے اس کی مدد کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ مدد صرف پیسے سے ہوتی ہے، ہاں اگر کوئی ہدایت کا محتاج ہے تو اس کی ہدایت کریں۔ اگر کسی کو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے تو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ایسا پروگرام اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی، اپنے شہر، اپنے گھر میں آرگنائز کریں کہ جہاں پہ لوگ آئیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں گفتگو ہو اور ان کے دل میں امام کی محبت پیدا ہو، امام کی معرفت میں اضافہ۔ یہ امام کی نصرت۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نے حدیثوں کے ذریعے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ سب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، سب کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کتابوں کو وہ پڑھ سکے، تو جیسا دور ہے اس دور کے مطابق ہم امام کی حدیثوں کو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، وائس میسج کے ذریعے
अच्छी एडिटिंग के साथ हम इमाम की हदीसों को लोगों के दरमियान नश्र करें, लोगों के दरमियान उसे शेयर करें कि देखो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, इमाम अपने चाहने वालों से क्या बयान कर रहे हैं। एक हदीस इमाम की मैं आपके खिदमत में बयान कर रहा हूँ। हम और आप कौन नहीं चाहता कि हम इमाम से करीब हो। वहाँ इमाम से पूछे कि मौला हम आपसे करीब कैसे हों, तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम है। इमाम बयान करते हैं कि हर वो चीज़ कि जिसे खुदा ने तुम पर हलाल की है उन चीज़ों पर अमल करो, तुम उससे करीब हो जाओगे। जिन चीज़ों को खुदा ने तुम्हारे लिए हराम करार दिए उन चीज़ों से अपने आप को दूर कर लो, तुम उससे करीब हो जाओ। और माह मुबारक रमज़ान का सबसे बेहतरीन अमल, जब खुतबा शाबानिया में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि माह मुबारक रमज़ान में ये फजीलत है, माह मुबारक रमज़ान में ये अमल करना चाहिए, तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, माह मुबारक का सबसे बेहतरीन अमल क्या है? तो पैगम्बर अकरम ने बयान किया कि हराम चीज़ों से अपने आप को बचा लेना यह माह मुबारक रमज़ान का सबसे बेहतरीन अमल। हम और आप गैबत के एक दौर में, माह मुबारक रमज़ान है, इमाम की दुआ है, तो जिसे माह मुबारक रमज़ान में पढ़ने की बड़ी ताकीद की गई है, उस दुआ का नाम है दुआ इफ्तिताह। तो दुआ इफ्तिताह अगर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो आज से लेकर अभी का 5-6 दिन अभी वक्त है, तो रोजाना शब में दुआ इफ्तिताह की तिलावत से ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ देखें कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने इसमें क्या बयान किया। हमारी हिदायत के कितने रास्ते वहां पे खुलते हुए नजर आएंगे, हमारी मार्फत का कितना ज़ख़्फ़ार दरिया वहां पे मौजे मार रहा है, तब हमें समझ में आएगा कि हम अपने वजूद को इमाम से कितना करीब कर चुके हैं या हमारा वजूद इमाम से ज़ाकमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह, इंतहाई मशकूर हैं और ममनून है कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैक टीवी को दिया। नाज़रीन, हम इंतहाई मशकूर और ममनून है जनाब रोमान रिजवी साहब के और जनाब मौलाना हम्माद हैदर साहब, आप दोनों हजरात के कि आपने कीमती टाइम अहले बैक टीवी को दिया। हमारा मौजू जुम्मतुल विदा, क्योंकि जुम्मतुल विदा की साअतें करीब हैं और आज शब जुमा बहुत फजीलत की शब है। यूं ही शब जुमा फजीलत ही होती है, ना कि जुम्मतुल विदा की जो वो शब है। इसकी इबादतें, इसके हवाले से जो कुछ रिवायात और जो कुछ इसकी मुनासिबतें आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ और हमारी जिम्मेदारियां हमारे कांधों पर हैं, उसकी तरफ हमने पूरी कमाकर कोशिश की कि अपने मुख्तसर से वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर रोशनी डालें और इसी के साथ अपने प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। और नाज़रीन, हमारी और आपकी अगली मुलाकात कल यूके टाइम से